السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بچوں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف واقعات پڑھ رہے ہیں، اور آج جو واقعہ پڑھیں گے نا وہ بہت دلچسپ ہے، بہت مزیدار ہے، آپ کو سن کے بہت اچھا لگے گا۔ وہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ٹھیک ہے، کس کا ہے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ کافی لمبا واقعہ ہے، تو ہم اس کو نا 2 کلاسز میں کر لیں گے۔ آج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر نیکسٹ کلاس میں باقیہ کمپلیٹ کریں گے۔ اچھا، یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے الحمدللہ، اور آپ وہاں سے بھی اپنی امی سے سن سکتے ہیں کہ مجھے صحیح بخاری میں سے لے کے سنا دیں۔ ٹھیک ہے، حضرت کعب بن مالک جو ہیں وہ صحابی رسول تھے، اور بہت نیک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر غزوے میں شریک ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، سوائے غزوہ بدر کے، اس میں کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، باقی تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے جب بھی کوئی غزوات ہوتے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا ارادہ کرتے تھے کسی جنگ میں جانے کا یا بیٹل میں، تو آپ اس کو نا ظاہر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی اس کا نام بتاتے تھے، نہ مقام بتاتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب غزوہ تبوک ہوا نا، تو آپ نے اس کو بتایا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے، یعنی کہ جنگ کے لیے تبوک جا رہے ہیں۔ کیوں بتایا؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت بہت شدید گرمی تھی، کہتے ہیں کہ جون کا مہینہ تھا، اور پھر راستہ بھی لمبا تھا، اور ساتھ یہ کہ دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، تو اس لیے آپ نے بتا دیا، اور اس کے علاوہ ڈائریکشن بھی بتا دی کہ کس طرف سے جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھیں، اور کہا تھا کہ بھئی اس کی تیاری شروع کر دیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحال رکھا تھا، طاقت بھی دی تھی، یعنی ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس 2 اونٹ بھی تھے ایک ساتھ۔ اس سے پہلے کبھی وہ اتنے خوشحال نہیں تھے جتنا وہ اس زمانے میں تھے۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب میں تیاری شروع کر دوں گا، ٹھیک ہے، اب مجھے بھی جانے کی تیاری کرنی ہے غزوے میں۔ وہ صبح تیاری کا سوچتے کہ آج تیاری ضرور کر لوں گا، شام کو گھر آتے پھر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، پھر خیال کرتے کہ آج جو ہے نا میں ضرور کروں گا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے جناب مسلمانوں نے تیاری کر لی سب نے، اور سب جو ہیں وہ روانہ ہو گئے جنگ کے لیے۔ اب انہیں بہت وہ ہوا کہ سب روانہ ہو گئے، پھر بھی انہیں خیال آیا نہیں چلو کوئی بات نہیں، میں آپ پھر کر لوں گا تیاری نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، سامان میں اپنا باندھتا ہوں اور کرنا شروع کر دوں گا، لیکن پھر رہ گیا۔ اب 2 دن کا فاصلہ گزر گیا مسلمانوں کو، تو انہوں نے سوچا کہ نہیں اب میں کر لوں گا، اور بس 2 دن کا ہی تو فاصلہ ہے، اور میں جا ملوں گا لشکر سے نا۔ اچھا، مسلمانوں کی تعداد اس یعنی نا جنگ میں کافی زیادہ تھی، اور اتنی تھی کہ بھئی کوئی رجسٹر میں بھی نام نہیں لکھے گئے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نہ بتایا گیا، تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا میرا کہ میں جو ہوں اس جنگ میں شریک ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے جو اچھے مسلمان نہیں تھے نا، یعنی جو منافق جنہیں کہتے ہیں، جو کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتے، اللہ کا حکم بھی نہیں مانتے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ رک گئے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے بھی تو ہم کوئی بہانہ بنا دیں گے نا۔ تو اب کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے نا، وہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے نا وہ کافی آگے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، آگے نکل گیا۔ اب یہ بیچارے سوچتے ہی رہے کہ اب چلا جاؤں گا۔ اب انہیں بہت افسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اور باہر نکلتے تو دیکھتے کہ بھئی یا تو منافق لوگ گھوم رہیں گے، یا پھر جو بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں یا معذور ہیں، وہ
باہر ہیں اور پھر انہیں بہت تکلیف ہوتی کہ بھئی میں تو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے. وہ بہانے سوچنے لگے کہ میں کیا بہانہ کروں گا نا، اور میں کہہ دوں گا کہ بھئی یہ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا. اپنے گھر والوں سے یا خاندان والوں سے مشورہ کر رہے کہ میں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا. پھر پتہ چلا کہ آپ جیسے مدینہ میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیال جو ہے نا ان کے دل سے نکال دیا کہ وہ کوئی بہانہ بنائیں، اور پھر انہوں نے یقین کر لیا کہ جھوٹ بول کر نا آپ کی ناراضگی سے نہیں بچ سکتے وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے وہ بچ نہیں سکیں گے. تو انہوں نے سچ بولنے کا ارادہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے، جنگ سے، کبھی کہیں سے آتے تھے نا باہر سے، تو آپ گھر نہیں جاتے تھے ڈائریکٹ. آپ کیا کرتے تھے کہ آپ مسجد جاتے تھے، مسجد جا کے جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے، بات چیت کرتے تھے. تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کیا کہ جب تبوک سے آئے، جنگ تبوک سے، تو پھر مسجد گئے، وہاں نفل پڑھے، اور پھر اس کے بعد ملاقات کے لیے بیٹھ گئے. اب کیا ہو رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں مسجد میں، اور جو لوگ جنگ پہ نہیں گئے تھے اور وہ بہانے بنا رہے ہیں، میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا، میرے ساتھ وہ ہو گیا تھا، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس خاموشی سے ان کی بات سنتے اور ان کے لیے دعا کرتے مغفرت کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اور اس کے علاوہ ان کی نیتوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے کہ بھئی کیا نیت تھی کیا نہیں تھی مجھے نہیں پتہ. اس کے بعد حضرت کعب جو ہیں وہ مسجد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی، یعنی ناراضگی کی آمیزش تھی، اور آپ نے ان کو بلایا کہ یہاں آؤ. تو وہ گئے تو آپ نے کہا کہ تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے، کیا تم نے سواری نہیں خریدی؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم اگر آپ کے علاوہ کسی اور دنیاوی شخصیت کے سامنے میں بیٹھا ہوتا نا تو میں ضرور خیال کرتا کہ میں کوئی بہانہ بنا دیتا ہوں تو میں اس کے غصے سے بچ جاتا، کیونکہ میں بہت اچھی بات کر لیتا ہوں. یعنی وہ اچھے طریقے سے بات کر لیتے تھے، تو انہیں یہ تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں بہانہ اب شاید بنا دیتا. لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر بھی لوں گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تو آپ کو بتا دیں گے اور آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن اگر میں ساری بات آپ کو سچ سچ بیان کر دوں گا تو آپ مجھ سے ناراض تو ہوں گے، تاہم مجھے امید ہے کہ اس صورت میں نا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. یعنی سچ اگر میں بولوں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی معذوری نہیں تھی، اور میرے پاس مال بھی تھا، طاقت بھی تھی، اور لیکن میں آپ کے ساتھ جانے سے رہ گیا. وہ ارادہ تو کر رہے تھے نا، لیکن نہیں جا سکے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کوئی بھی فیصلہ فرما دیں گے، اس لیے اب تم انتظار کرو. اب کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر جانے لگا تو بنی سلمہ کے کچھ لوگ میرے پاس جمع ہو گئے اور ساتھ چلنے لگے. انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ تم نے آج سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر پیش کرتے، تم کیوں نہیں تم نے کوئی عذر پیش کر دیا جیسا کہ دوسرے لوگوں نے پیش کیا کہ بھئی ہم بہانہ بنا دیا. تم نے جو گناہ کیا تھا اس کی تلافی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کرتے اور وہی کافی تھا. تو ان لوگوں نے یہ بات اتنا کہی کہ نا ان کو ملامت ہونے لگی، یعنی ان کو ہونے لگا کہ ایک دفعہ میں دوبارہ نا آپ کے پاس واپس جاؤں اور جو میں نے کہا تھا نا وہ کہوں کہ میں جھوٹ کہہ رہا تھا اور بہانہ بنا دوں. تو پھر لیکن میں نے نا لوگوں سے پوچھا، یعنی انہوں نے حضرت کعب نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، یعنی کسی اور نے بھی یہ بات سچ سچ بتائی ہے اپنی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں 2 صحابی رسولوں نے اور یہ بات کہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی ان کے نام کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گویا میرے سامنے 2 ایسے لوگوں کے نام آ گئے جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہو چکے تھے اور ان کا طرز عمل میرے لیے قابل تقلید تھا. یعنی وہ بہت نیک لوگ تھے اور ان کا جو عمل تھا وہ ہر ایک کے لیے ہی قابل تقلید ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں. تو چنانچہ ان دونوں کا ذکر سن کر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور آگے چل پڑا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
باقی تمام پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے لوگوں کو منع کر دیا. یعنی باقی سب کو تو آپ نے کے ساتھ انہوں نے سچ سچ بتایا تھا، تو ان تینوں کے ساتھ سب سے کہہ دیا کہ اب آپ لوگوں نے کسی نے بھی ان سے بات نہیں کرنی ہے. تو اب ان سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو دونوں ان کے ساتھی تھے نا، یعنی حضرت ہلال اور حضرت مرارہ، وہ جو تھے نا وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. لیکن یہ جو تھے، یہ جوان تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں بازاروں میں بھی جاتا تھا، مسجد بھی جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا اور دل میں یہی سوچتا رہتا کہ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، اور پھر میں جلدی سے نا آپ کے لپس کو دیکھتا رہتا کہ وہ ہلے کہ نہیں ہلے. پھر میں آپ کے قریب بھی نماز پڑھتا اور اس طرح میں آپ کو نا چپ کے دیکھتا رہتا کہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. اب کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے، لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ اپنا نظر ہٹا لیتے نا. تو اب لوگ بھی بالکل بات چیت کرنا بند کر دی اور یہ بڑے پریشان نا کہ کیا ہو گیا ہے، کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا. تو پھر یہ اپنے کزن جو تھے، اپنے چچا زاد بھائی جو ان کے بہت اچھے دوست تھے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جو ہیں ان کے پاس گئے. ان کا ایک باغ تھا، اس کو پھلانگ کے ان کے پاس چلے گئے اور انہیں سلام کیا کہ اللہ کی قسم میرے سلام کا جواب انہوں نے نہیں دیا. یعنی جب انہوں نے سلام کیا نا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا دوست جانتے ہو؟ لیکن وہ خاموش رہے. میں نے ان سے دوبارہ یہی سوال کیا لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے. پھر میں نے یہ بات دوبارہ دہرائی تو کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور میں منہ موڑ کر واپس چلا گیا اور دیوار پھیلانگ کر باہر آ گیا. اچھا بچوں، اب ہم آج کا سبق جو ہے وہ یہیں تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ اس طرح ان کے دن گزر رہے تھے کہ کوئی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کہ اب نیکسٹ یعنی کہ ویک ہم انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے. تو اپنے سبق کا ہم یہیں اختتام کرتے ہیں اور دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.